السلام على رسول الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المشركين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. ہم بابری مسجد کو نہیں بچا سکے، ہم قصور پاتے ہیں، ہمارے قصور کو معاف فرمائیے. ہمارے محلوں کی مسجدوں کو ہم آباد نہیں رکھ سکے، اللہ ہمارے قصور کو معاف فرمائیے. اللہ ہم نے آپ کے دین کی حفاظت نہیں کی، ہماری بستیوں کے اندر کتنی ماؤں کی عزتیں لٹی، کتنے نوجوان شہید ہوئے. اے اللہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہے، ہمارے قصور کو معاف فرمائیے. اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کی رضا کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے نبی کے اسوے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے رسول اللہ کے صحابہ کے جیسا ایثار، قربانی، صبر، ثابت قدمی کے اوصاف ہم کو عطا فرمائیے. اے اللہ بابری مسجد کو دوبارہ اسی کے مقام پر بنانے کی ہم کو طاقت عطا فرمائیے، توفیق عطا فرمائیے. اس مقصد کے لیے ہمارے اندر اتحاد، اتفاق اور صلاحیت پیدا فرمائیے. اے اللہ جو لوگ آج ہم کو حیدرآباد کی 50 ویران مسجدوں کو دکھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد ویران ہے، اس مسجد کو لے کے کیا بیٹھے ہیں، اے اللہ اس غلط فہمی سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. جو مسجد کسی جگہ بستی کے ختم ہو جانے کی وجہ سے ویران ہوتی ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، اس کا کوئی گناہ مسلمانوں پہ نہیں ہے. جس مسجد کو دین کے اجالے میں لے کے بھوتوں کو رکھ کے اس کو مندر بنانا چاہتے ہیں، قبضہ کر کے اس کو نہیں بچانے کا جرم الگ ہے. اے اللہ اس جرم کی حقیقت ہم پر واضح کر دیجئے، اس جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ امت کو اچھی قیادت عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے اندر ہمت، حوصلے، صبر، استقامت والے قیادت پیدا فرمائیے. اے اللہ ہمارے اندر آپ کے دین کے لیے جانے لڑانے والے، اپنے مالی قربانی دینے والے، اپنے اوقات اور صلاحیت کو لگانے والے کھڑا کر دیجیے. اللہ ہمارے خاندانوں میں، معاشرے میں بگاڑ آ گیا ہے، دین سے دوری آ گئی ہے، دنیا کی محبت آ گئی ہے، موت کا ڈر آ گیا ہے. ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم کو توفیق عطا فرمائیے. بچانے کے لیے لوگوں کو کھڑا کر دیجیے. اے اللہ شہر کی ہر مسجد کو بابری مسجد کی تڑپ والی مسجد بنا دیجیے. وہاں کے مصلیوں کو امت کی فکر کرنے والا بنا دیجیے. مسجد کے داغدوزی کی، رنگ روغن کی جیسے فکر کرتے ہیں، مسجد کے اطراف رہنے والے مسلمانوں کی تربیت تعلیم کی فکر کرنے والے بنا دیجیے. ان کو ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ بابری مسجد کی وجہ سے، اس مہم کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کا اسباب پیدا فرما دیجیے. ان کو جیلوں میں شرپسندوں کے شر سے حفاظت فرمائیے. جو لوگ بابری مسجد کے مسئلے کی وجہ سے شہید ہو گئے ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات بلند فرمائیے، ان کے گھر والوں کے لیے نعمت بدل عطا فرمائیے. اے اللہ عالم اسلام کے چنندہ لوگ جو اس وقت جہاد میں مصروف ہیں، امریکہ جیسے بہت بڑے طاغوت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس کے حواریوں کا مقابلہ کر رہے ہیں،
اے اللہ ان کی مدد فرمائیے، ان کے قدم جما دیجیے، ان کے علاقوں پر ان کو قبضہ دلا دیجیے، دشمن کو وہاں سے بے نام مراد اس کو وہاں سے بھگا دیجیے۔ اے اللہ خاص طور پر مجاہدین افغانستان کی مدد فرمائیے، اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ پاکستان جو ٹوٹنے کے قریب ہے، امریکہ اس پر حملے کرنے کے لیے دید اعلان کر رہا ہے، وہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہوا ملک ہے، وہاں بگڑے ہوئے حکمران مسلط ہے، وہاں آپسی مسلک کی تشدد ہے، وہاں مسلمانوں کے اندر بگاڑ ہے۔ اے اللہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کی اصلاح فرمائیے، اس ملک کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس کے ذریعے سے یہاں کے مسلمانوں کو بھی قوت عطا فرمائیے، کشمیر کے بے سہارا مسلمانوں کی مدد فرمائیے، جن پر 7 لاکھ فوجی مسلط ہیں، ان کی جان مال کی حفاظت فرمائیے، کشمیر کے 65% بہنوں کی ریپ ہو چکا ہے، 95% مسلمان ٹارچر سے گزر چکے ہیں، اے اللہ ان مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ عرب ملکوں کے اندر ایک انقلاب چل رہا ہے، وہ انقلاب اسلام پسندوں کا لایا ہوا ہے، میڈیا اسے جمہوریت پسندوں کا قرار دے رہی ہے، اے اللہ اس انقلاب کو اسلام کی سمت میں لے جائیے، ہرے جھنڈے کی طرف لے جائیے، رسول اللہ کی سنت کی طرف لے جائیے، اے اللہ جمہوریت کے طاغوت سے ان کو بچائیے، اے اللہ اس میں کام کرنے والوں کی مدد فرمائیے، اس میں کام آ جانے والے شہیدوں کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ ساری دنیا میں اسلام کا بولبالا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دیجیے، شراب جوا سود سے بچنے والا بنا دیجیے، ٹی وی کلچر سے بچنے والا بنا دیجیے، اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم کے عیوب سے بچنے والا بنا دیجیے، اپنے گھروں کو اسلام کا خلا بنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے شہر کے بہت سے لوگ جیل میں ہیں، خاص طور پر فصیح الدین کے ساتھیوں میں سے اصغر علی، اس کی رہائی کا اسباب پیدا فرمائے، اس کے دوستوں کی رہائی کا اسباب پیدا فرمائے، اس مسجد کے بہترین قاری شوکت اللہ غوری، جن کو نظر تک نہیں آتا برابر، کوئی قصور ان کا نہیں ہے، اے اللہ ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ اس محلے کے رہنے والے اور کئی نوجوان، سپوٹ آباد کے، سعید آباد کے، میرے گھر کے 3 نوجوان، ایسے ہی اس ملک کے رہنے والے کونے کونے کے نوجوان، SIM کے، انڈین مجاہدین کے، کشمیر کے، ہر جگہ کے جو لوگ اکیلے لڑنے والے جیلوں میں، اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے شہر کا قدیر جو فرقہ پرست ایک انسپیکٹر کو ACP کو جس نے مسلمان عورتوں کو مارا تھا، ٹارچر کیا تھا، اس کو قتل کیا، جس نے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے دشمن کو مارا، اس کے رہائی کے اسباب پیدا فرمائیے، اس کے بچوں کے شادیوں کا انتظام کر دیجیے، سیاست اخبار والے ان کو گھر بنا کے دیے، اے اللہ ان کے بچوں کے بھی گھر بسا دیجیے، اے اللہ ایسے بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے مسلمانوں کو جگہ دیجیے۔ آج مسلمان اپنے گھروں میں 10 قربانیاں کر رہے ہیں نام بڑا کرنے کے لیے، اے اللہ ان کے گھر بھی کچھ تحفہ پہنچانے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ کیرلا سے لے کے کشمیر تک کے بہت سے مسلمان قید میں ہیں، ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرمائیے۔ کیوبا کی جیل کے اندر جزیرے میں مسلمان پنجروں میں ہیں، وہ لوگ جو حقیقت میں اس وقت اولیاء اللہ ہیں، اے اللہ ان سے جانوروں کے جیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے، اے اللہ ان اولیاء اللہ کو رہائی عطا فرمائیے، ان کے گھر والوں کی مدد فرمائیے، اے اللہ ان کے مقدمے آسان فرمائیے، ان کے پکڑ کے لے جانے والوں کو برباد کر دیجیے، کیوبا کو پکڑ کے لے جا کے قید میں رکھنے والوں کو برباد کر دیجیے، اے اللہ اسرائیل کا زور توڑ دیجیے، ہمارے شہر میں اس کے ظالم آئے ہوئے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف بزنس کرنے آئے ہیں، یہاں ہتھیار بیچنے آئے ہیں، اے اللہ ان ظالموں کو ظلم سے باز رہنے کی قابل ایسی ان پر عذاب مسلط کر دیجیے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے قبضے اور اختیار میں عطا فرما دیجیے۔ عرب کے مسلمان حکمراں جو عیش پرست ہو گئے ہیں، امریکہ کے چمچے بن گئے ہیں، اے اللہ ان کو توبہ کی توفیق دیجیے، یعنی ان کو ہٹا کر مخلصین کو اقتدار دے دیجیے، اے اللہ ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق دیجیے، اپنی موت یاد رکھ کے آپ کی عظمت کے ساتھ، آپ کی عظمت کو مان کر شرک سے بچنے والا، رسول اللہ کی عظمت کو مان کر توحید پہ چلنے والا ہم کو بنا دیجیے، مسجدوں کو آباد کرنے والا، اسلام کا خلاف اپنے گھروں کو بنانے والا، شادیوں کو آسان کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ ہم کو
دین اسلام پر سچے انداز سے چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بابری مسجد کو دوبارہ بنانے کے صحیح سلیقے کے راستے ہم کو سجھا دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ثواب عطا فرمائے، خیریت سے گھر پہنچائے، اور اپنے گھر شرافت سے چلے جائیے۔ راستے میں نعرہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خیریت سے اپنے گھر اللہ سے دعا کر کے نکل کے چلے جائیے۔ السلام علیکم۔